اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ یا میرے پروردگار، بیت المقدس کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ پاک، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، ان کی مدد فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ پاک، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا، غیب سے روزی کے دروازے کھولنا، آمین ثم آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ کچھ میل باقی رہے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور وہ بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا، اسی لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پہ کچھ گرد و غبار، میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کہ کسی پریشانی باقی رہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے اور ہر پریشانی اور مصیبت میں نماز کا سہارا لینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ درود نوری۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہ معاف فرما دیں گے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے نور کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس درود شریف کو اگر کثرت سے پڑھا جائے تو اسرار الہی اس کے سامنے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نورانی تجلیات کا ظہور ہوگا۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اگر صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی فلاح دیں گے اور آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔
اگر بچے تنگ کرتے ہوں تو ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام گھر کے بچوں کو پلا دیں تو بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔